ولا جدال. حتى أنت وصديقك وأنت معك في الحملة ولا معك في الطريق لا تتجادلون كثيرا. الجدال مشكلة، الجدال من الأشياء التي تؤثر على حج الحاج. ولذلك إذا الإنسان حج حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. شیخ اللہ نے بتایا کہ دیکھیے حج جیسا کہ شیخ اللہ نے بھی بتایا تھا کہ حج فریضہ ہے، جس کے لیے کیا ہے کہ حج میں نہ فسق کرنا ہے، نہ فضول سے کام نہیں، نہ جدال کرنا، یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج کے وہ کام جس سے انسان کا حج ثواب سے کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے حج کا بدلہ کیا ہے کہ جنت۔ کیا ہے بدلہ؟ جنت۔ اب جس کا بدلہ جنت ہو تو اس کے لیے شرط نہ ہوگا بھائی، کسی چیز کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب ہم کو کیا کیا کھونا پڑے گا؟ پہلی بات یہ کھونا ہے، یعنی کھونے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آسان سے سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کسی کو ایسے نہ دیکھیں، کسی پر بری نظر نہ ڈالیں، کسی کو زبان سے کچھ نہ کہیں، اور نہ ہی آپ کسی کو پیغام دیں۔ یعنی اس بات کا بھائی شادی کا ہے نا، مثالت میں شادی کا پیغام بھی نہیں دینا ہے۔ آپ سفید لباس میں ہو تو شادی کا پیغام ہی نہیں ہے، اچھی لگ رہی ہے چلو دے دیتے ہیں، پیغام نہیں دینا ہے۔ اور وہ چیزیں جو انسان عام طور سے کر سکتا ہے، یعنی بیوی سے مل سکتا ہے، نہیں ملنا ہے۔ اسی طرح آپ ادھی ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس حالت میں آپ کیا کریں گے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ہمارے اور آپ سے حرام ہو۔ اور سب سے بڑی بات جو شیخ نے فرمایا کہ وہ یہ کہ ایک انسان کو فسق سے، رفث سے اور جدال سے، تین چیز سے بچ کے رہنا چاہیے: گناہ کرنے سے، گناہ پر آمادہ ہونے سے، گناہ کی طرف دیکھنے سے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کے ایمان اور عقیدے اور عمل پر اثر انداز ہو وہ چیز گناہ کہلاتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ أول الأشياء طبعا الإنسان إذا نوى الحج لابد أن يعرف يعني ما هو النسك الذي سيؤديه. فالأنساك ثلاثة: إما مفرد وإما قارن وإما متمتع. فالمفرد ينوي الحج فقط، وهذا ما يكون عليه هدي، يقول لبيك اللهم حج، فهو يؤدي حج فقط. كذلك القارن هو يقرن العمرة مع الحج، لبيك اللهم حجا وعمرة، فتكون يعني عمرة مع حج. فهذا يعني مثل المفرد إلا أنه يفرق عنه بالهدي، يكون عليه هدي. أما الأعمال كلها مثل بعض، الفرق بينهم الهدي. أما المتمتع فهو الذي يختلف، والتمتع هو أفضل النسك كما يعني ذهب إلى ذلك أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يفعله ونوى أن يفعله صلى الله عليه وسلم. يعني لئن عشت إلى قابل لأتمتعن من الحج بعمرة الحج والحج للعمرة. فالمتمتع طبعا يأتي يقول لبيك اللهم عمرة فقط، فيذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل عمرة كاملة، يطوف ويسعى ويقص شعره، يكون تحلل كامل، ويوم 8 من منى أو من المكان الذي هو فيه ينوي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا ويؤدي أعمال الحج مستقيم. حج کے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ حج تین طرح کے، بھائی آپ کو کون سا حج کرنا ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ بھائی ہم کو حج افراد کرنی ہے یا حج تمتع کرنی ہے یا حج قران کرنی ہے۔ حج افراد یعنی اس کی صرف آپ کیا کریں گے؟ نیت کس کی کریں گے؟ حج کی صرف آپ نیت کریں گے۔ آپ لوگوں کو وقت لے رہا ہوں، یہ وقت جان لیجیے کہ یہ وقت آپ دے رہے ہیں، آپ سیکھ جو رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کبھی بھی کام آ سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی آپ سے آ کر کے پوچھے گا، آپ صحیح مسئلے کی وضاحت کر سکتے ہیں، صحیح بات آپ بتا سکتے ہیں، آپ کی عمر اتنا ملکہ ہو جائے گا، آپ اتنی بات جان لیں گے کہ کوئی آدمی پوچھے گا تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سیکھ لیں گے تو آپ بتا دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ مولانا ہی ہے تو سرخاب پہ پڑھ لو، نہیں، آپ کو معلوم ہو گیا آپ ہی بتا سکتے ہیں، اسی لیے سیکھ لیجیے۔ گزارش ہے، التماس ہے اور التجا ہے، اور آپ سے موت ماننا التماس ہے۔ حج تین طرح کے ہوتے ہیں: افراد، قران، تمتع۔ آپ کو کون سا کرنا ہے پہلے طے کرنا ہے، یعنی کب؟ نکلنے سے پہلے۔ یعنی آپ سوچیں گے میں کون سا حج کرنا ہے۔ اگر آپ افراد کریں گے تو آپ صرف کس کی نیت کریں گے؟ حج کی نیت کریں گے، اور اس میں آپ کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک حج۔ ہاں، اس کے بعد اگر آپ قران کریں گے تو آپ اللہم لبیک حجا وعمرہ۔ اگر آپ تمتع کریں گے تو کہیں گے کیا؟ لبیک اللہم حجا متمتعا بہا الی الحج۔
मुतमत्तिअन बिहा इलल हज, ये यानी मैं इरादा करता हूँ हज की उम्रा के साथ, और क्या होगा उसमें फ़ायदा लेते हुए, यानी तमत्तु का मतलब फ़ायदा हासिल, और क़िरान में क्या कहेंगे, हज के साथ उम्रे का की नियत करता हूँ। और ये नियत आपको वहाँ पर ज़बान से, ये दिल के साथ साथ ज़बान से भी होना चाहिए। साथ में आप ये कर लिए, अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, मीक़ात। بالنسبة